ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے، اور موجودہ سیاسی صورتحال میں کچھ 2-3 اہم معاملات ہمیں نظر آئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی نظر آئی ہے، اور وہاں پہ نئے وزیر اعلیٰ نے حلف لے لیا، اور اس کے بعد ناظرین سب سے بڑی اہم بات، اتحادیوں میں کچھ تلخیاں نظر آئی ہیں۔ ابھی اسی دنوں کی بات کریں تو ایک جانب تو وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی بھی اپنے پیپلز پارٹی کے وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ تلخیاں کیوں ہوئی؟ ماضی کی تھوڑی سی ہسٹری کی طرف چلیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیان دیا کہ جی ہمارا پانی ہماری مرضی۔ اس کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، تلخیاں بڑھتی گئیں، اور سندھ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہمارے وسائل ہماری مرضی۔ اس موضوع پہ تفصیلی طور پہ گفتگو کریں گے، اور یہ تلخیاں کیوں ہیں، اتحادی بھی ہیں اور ناراضگیاں بھی ہیں، تو یہ اتحاد ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ سینیٹر گیان چند صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ موجود ہیں، اور فرزانہ کوثر صاحبہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں، اور جی شہزاد آصف جاوید صاحب بھی ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہیں۔ ہم تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کے لیے۔ سب سے پہلے ہم گیان چند صاحب کی طرف جانا چاہیں گے۔ گیان صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ صورتحال کیا ہے؟ آخر آپ کی ناراضگی صرف بیان کی حد تک ہے یا پریکٹیکل بھی کوئی معاملہ ہے؟ کیونکہ بیان تو دونوں پارٹیاں دیتے رہے، پھر صلح صفائی ہوگی، تو ناراضگی بیان کی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور جمہوری اصول کے اندر رہتے ہوئے سب کام کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ شروع دن سے یہی رہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی چلتی رہے۔ اقتدار کس کو ملتا ہے؟ اس اقتدار کی لیکن پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہم اپنے منشور کے مطابق اقتدار لینا چاہتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ نہیں ملا ہے تو پھر ڈیموکریسی کو بچانا۔ ابھی بھی جو ہمارا اور نون لیگ کا اطاعت ہوا وہ وہی تھا کہ اگر پی ٹی آئی تو اقتدار گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، نون لیگ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے تو گورنمنٹ نہیں بنتی۔ ایک کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہوتا، پھر بحران کا فائدہ کس کو ہونا تھا وہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ تو پیپلز پارٹی نے مناسب سمجھا کہ ہم پولیٹیکل فورسز جو ہیں ایک دوسرے کو اسپیس دیں۔ اگر میجورٹی پارٹی نون لیگ ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے، اور اس سپورٹ کے ساتھ اپنے بھی کچھ مطالبات ہیں، کچھ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی ہم اپنی پوزیشن سیکور کر سکتے ہیں وہاں پہ سیکور کریں، اور کانسٹیٹیوشن پوزیشن کے ذریعے ہم آگے چل کر اس ڈیموکریسی کو سسٹینیبل بنائیں۔ تو نون لیگ کو اس بنیاد میں سپورٹ کیا تھا۔ تو اس میں کچھ باتیں بھی طے ہوئی تھی کہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو نون لیگ والے بھی اسپیس دیں گے، اقتدار کا حصہ ہم نہیں بنیں گے لیکن سپورٹ کریں گے تو وہ بھی اسپیس دیں گے، جس کی وجہ سے ہم چل رہے تھے۔ اور جب اب جو ریسنٹلی ہوا ہے اس میں 1-1.5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جو باتیں ہمارے ساتھ کی گئی تھی وہ نبھائی نہیں جا رہی تھی۔ اور باقی جو معاملات ہیں جس میں سندھ کے فنڈز کا معاملہ ہے، سندھ میں موٹر وے بننے کا معاملہ ہے، سندھ کے پانی کے ایشوز ہیں، اس میں گورنمنٹ نے ایک تو اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی، دوسری طرف انہوں نے ہماری جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے سندھ، اس کے لوگوں کے مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ جیسے کینالز کا معاملہ آ گیا، تو یہ تو ہر ایک سندھی کا معاملہ، یہ پیپلز پارٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوئی بھی سندھ کا رہنے والا کوئی نمک حرام نہ ہو تو وہ اس پانی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ بیانات کی حد تک نہیں ہے، یہ معاملہ آگے بڑھ چکا ہے ناراضگی کا، اور یہ معاملہ صلح صفائی تبھی ہوگی جو بڑی قیادت بیٹھ کے جیسے کل ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ فرزانہ صاحبہ کے کیونکہ وفاق میں پارٹی کا ان کا موقف بعد میں لیں گے، میں کیونکہ سندھ میں دوسری اسٹیک ہولڈر پارٹی ایم کیو ایم بھی ہے تو ان سے بھی ذرا معلوم کریں۔ شہزاد صاحب، آپ کی پارٹی سندھ میں ظاہری بات شہری علاقوں میں ان کی بھی نمائندگی موجود ہے، آپ کی پارٹی کیوں نہیں سندھ کے ایشوز پہ بات کر رہی؟ آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں خالد مقبول کی وزیر اعظم سے،
اس میں کوئی سندھ کا پانی کا مسئلہ کیوں نہیں لے کے آئے, اس میں سندھ کے عوام کی نوکریوں کا مسئلہ کیوں نہیں لے کے آئے, سندھ کے دوسرے جو پانی کم ملتا ہے اس کے حوالے سے کیوں نہیں بات ہوئی, اور خاص طور پہ جب کنارس کی بات کر رہے ہیں تو ایم کیوں اس پہ خاموش کیوں ہے؟ یہ ویسے شکوہ سیاسی پارٹیوں کا, پیپلز پارٹی کا تو ہے, کچھ عوام کا بھی ہے, فرمائیے گا. جی شہزاد صاحب. بہت شکریہ مدثر بھائی, آپ نے ایک نہایت اہم ایشو پہ ہمیں بلایا, اور جو جہاں تک ہے ابھی آپ نے بات کی نا جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ کوئی ایسی ڈیلیوریبل کوئی چیز نہیں ہے اپنے ووٹروں کو بتانے کے لیے, تو یہ ساری کیمپین ابھی سے کی جا رہی ہے. پانی کا ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, ایک عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے کہ تمہارے حصے کا پانی پنجاب کھا گیا, تمہارے حصے کا پانی وہاں چلا گیا, تو ایک عام جو کسان ہے کوئی بھی ہے وہ بیچارہ اس چیز کو فوراً اس چیز پہ آ جاتا ہے, اور اس چیز پہ کل کو آپ کو ووٹ بھی دیتا ہے, آپ کے پیچھے بھی چلے گا. جبکہ پانی کا معاملہ ایم کیو ایم نے اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ پانی کا معاملہ تو ایکچولی ہے ہی نہیں مدثر بھائی. پانی تو اگر آپ جو ہے وہ ارسا کا فارمولا چیک کریں, اس کے مطابق آپ دیکھیں تو اس وقت 20% سرپلس سندھ کو جا رہا ہے, پانی زیادہ جا رہا ہے. اس کے لیے ٹیلی میٹری کا ایک پروجیکٹ تھا جو 2004 میں مشرف صاحب نے لگوایا تھا, اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. لیکن ڈاؤن اسٹریم کے نیچے پانی نہیں جا رہا نا شہزاد صاحب, کوٹری سے نیچے پانی نہیں جا رہا, سمندر کو تل کا پانی نہیں مل رہا, سندھ کی زمین کھائی جا رہی ہے, کٹھا سے آگے سمندر آگے آتا جا رہا ہے. وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹیلی میٹری سسٹم وہاں لگے گا نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس براج سے پانی لاڑکانہ ٹنڈو والا یار کی طرف جاتا ہے وہاں کتنا پانی جا رہا ہے, اور دوسری کنالز کو آپ کتنا پانی دے رہے ہیں. یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے اور یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے. پانی کا مسئلہ بیسیکلی اندر مینجمنٹ کا ایشو ہے. اچھا, پھر ہم ہر سال 14 کروڑ تقریباً ہیکٹر فٹ پانی ہمارے پاس آتا ہے, جس میں سے 7 کروڑ کے قریب ویسٹیج ہے سر. اور وہ ویسٹیج کس وجہ سے ہے؟ ہمارا بسیدہ نہری نظام, اس کی وجہ سے. پھر ہم پانی جب کھیت کو لگاتے ہیں تو سیلابی پانی کی طرح ہم پورا پانی چھوڑ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ جس پودے کو ضرورت ہے اس پودے کی جڑ تک وہاں تک پانی پہنچایا جائے. تو ہم پانی ضائع بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ پانی ضائع نہیں کریں اور ہم اس کو پراپر جو نئے میکنزم ہے اس کے مطابق لے آئے تو ہمارے پانی کی کمی آسانی سے حل ہو سکتا ہے. پانی کا صاحب میں چاہوں فضانہ صاحبہ کی طرف جائیں, لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ بطور آپ کی پارٹی جو سندھ میں نمائندگی ہے, نمائندگان ہیں, عوامی نمائندے, اس کی حیثیت سے آپ کو بھی غصہ آیا آپ کی پارٹی کیونکہ مریم صاحبہ نے یہ کیا بیان دے دیا جی ہمارا پانی ہماری مرضی, یا آپ کے خیال میں وہ ان کا بیان صحیح تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ارسا کا فارمولا تھا جس کے تحت سے 37% پانی جو ہے وہ پنجاب کو مل رہا ہے, اگر وہ اپنی جو ان کے حصے کا پانی ہے اس میں سے وہ کہیں بھی استعمال کریں, اس کو موڑ کے کہیں بھی لے جائیں, کہیں وہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے, وہ ان کا اپنا استحقاق ہے, وہ استعمال کرے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا پانی جو یہاں سے گزرے گا وہ پانی ہمارا ہے اور ہماری مرضی ہے, ایسا تو بیان نہیں کسی نے بھی دیا. وہ بیان تو ایسا انہوں نے جو ان کے حصے کا پانی ہے. اسی طرح جو سندھ کے حصے کا پانی ہے, اب وہ سندھ کی مرضی ہے بھائی وہ لاڑکانہ میں زیادہ پانی دے دے, ٹنڈو والا یار میں زیادہ پانی دے دے, جہاں پہ بڑے لوگوں کی زمینیں ہیں. تو باقی جو عام ہاری غریب کسان ہے جس نے کل کو ووٹ دے رہا ہے اس کو پانی آپ نہ دے تبھی تو وہ ووٹ دے گا, اسے کہے گا کہ پنجاب تو میرا پانی پی گیا سارا. فرزانہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے کیونکہ دونوں جی گیان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. فیصلے ہوئے ہیں جس میں نون لیگ بھی دیکھی. اچھا ٹھیک ہے صاحب, دیکھیں یہ بات جو ہے وہ الگ پیرائے میں کی جا رہی ہے. جو ارسا ایکٹ کے تحت پانی ہے وہ اویلیبل پانی نہیں ہے, اتنا پانی ڈاؤن اسٹریم میں نہیں جا رہا ہے. جو ٹیلی میٹری سسٹم کا اور مشرف کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, مشرف والے ٹیلی میٹری سسٹم کو چلا ہی نہیں. اگر چلتا تو پھر وہ بات ہوتی کہ وہاں سے نیچے پانی آتا کتنا ہے. کوشچن یہی ہے کہ آپ ہمیں پانی کتنا چھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا مسئلہ پانی ٹوٹل سسٹم میں ہے کتنا. ایسے تو سیلاب آتے رہتے, سیلاب کے پانی کو تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں نا. سیلاب آتا ہے تو سندھ ڈوبتا ہے, اس کا حساب کتاب بھی کرنا پڑے گا نا. اس دفعہ تو اتفاق ہے کہ سندھو پہ نہیں آیا, یہ وہ دریا ہیں جو انہوں نے بیچ دیے تھے ان پہ آیا, جس کا امپیکٹ پنجاب پہ ہوا.
بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سینیٹر گیان چند پیپلز پارٹی سے اور شہزاد آصف جاوید صاحب ایم کیو ایم سے اور فرزانہ کوثر صاحب پی ایم ایل این سے موجود ہیں. فرزانہ صاحب آپ کی طرف جائیں گے. دونوں رہنماؤں کی آپ نے باتیں سنی، اب ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ بیان کیا تھا آخر. جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں وہ وہی بات ہے کہ جی اپنا پانی کرنا ہے، یا پھر جو گیان چند صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ پیرا میں اگر لیا جائے تو یہ بڑا سینسیٹیو بیان ہے؟ کیا کہیں گے دونوں بیانات کے سامنے؟ دیکھیں مریم صاحبہ نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا. یہ تروڑ مروڑ کے بیان کو پیش کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بالکل ارسا کا جس طرح پانی ڈیوائیڈ کرتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی پہ بات ہوئی ہے کہ وہ سندھ مطلب جیسے سندھ کا پانی ہے تو سندھ جانے وہ اس نے کہاں یوز کرنا ہے. اسی طرح پنجاب کا ہے کہ انہوں نے کتنا پانی کہاں کس میں استعمال کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کون سی فصل کے لیے. تو اسی طرح جب آپ کھیتوں میں وہ جو بھائی نے جس طرح بات کی ہے نا کھلا پانی ضائع کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو وہ پانی کا ضیاع بھی آپ دیکھیں نا. اور پھر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں تو سندھ کو چاہیے نا کہ اپنی مینجمنٹ کو اپنے صوبے کو کام اپنے صوبے کی جو ورکنگ ہے اس پہ نظر ڈالیں نا، اس پہ کام دیکھیں. اگر مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں تو وہ سب کی نظروں میں ہے نا، وہ ہر کام ترتیب سے طریقے سے کر رہی ہیں. جہاں پہ انہیں کچھ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کمی ہے یا جو بھی چیز ہے، ابھی جیسے سیلاب آیا تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پنجاب نے کیسے اپنے آپ کو اس میں نکالا. کوئی آپ کو جو ہے واٹر بسٹ ڈیزیزز نہیں ملی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہیں بھی پانی رکا نہیں، کہیں گندگی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. ہر چیز کو ایک آرگنائز طریقے سے انہوں نے مینج کیا اور بالکل لوگ اس بیماریوں میں نہیں پڑے جو پہلے سیلاب میں آتی. بات اتحادیوں کی ہے نا، مطلب آپ کے اتحادی ہے نا، پیپلز پارٹی اتحادی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ دیا. جیسے گیان چند صاحب نے کہا ہم نے مشکل وقت میں پی ایم ایل این کو ساتھ دیا، تو پھر اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے تھا نا بقول پیپلز پارٹی کے رہنما کے. دیکھیں انہوں نے یہ بیان نہیں دیا، ان کے بیان کو یہ تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. انہوں نے اپنے پانی کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کے پانی کی ہرگز بات نہیں کی، انہوں نے کے پی کے پانی کی ہرگز بات نہیں کہ میں کسی اور صوبے کا پانی لوں اور میں کہوں کہ یہ میری مرضی ہے اور میں نے ان کا پانی بھی استعمال کرنا ہے یا ان کے حصے کا پانی لینا ہے. انہوں نے صرف اپنے پانی کی بات کی ہے کہ جو ارسا دیتا ہے پانی اس کو ہم جہاں چاہیں یوز کریں. وہ اس بات کو اگر آپ دوسری طرح لے رہے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے. اور اتحادی ہمیشہ ایک دوسرے کی بات سنتے بھی ہیں، تلخیاں ہو جاتی ہیں، پھر جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں ڈائیلاگ سے باتیں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیڈرشپ جب بیٹھے گی تو انشاءاللہ یہ اچھے لفظوں میں ساری چیزیں حل ہوں گی. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو. یہ سارے ہم اتحادی ہیں، ہر بندے کی اپنی پارٹی ہے، اپنا جو ہے آپ کو پتا ہے پارٹی کو ہر بندہ اپنی پارٹی کو ہی ڈیفینڈ کرتا ہے اور اپنی پارٹی کو ہی لے کے چل رہا ہوتا ہے اور اسی کا اپنا اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو پھر آپ سب کو لے کے سب کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، سب کی باتیں مانی بھی جاتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں، وہ بھی جو جائز ہوں. گیان صاحب یہ تو فرزانہ صاحبہ ایک پیپلز پارٹی کو کہہ رہی ہے جی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے ہیں، قیادت نے بیٹھنا ہے، اتحادی ہیں، ایک دوسرے کی سننی بھی چاہیے. تو بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے گا، تلخیاں ختم ہو جائیں گی؟ یا پھر وہ جو تحریک انصاف نے ایک بیان بھی دیا تھا اسد کیسا صاحب نے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اسمبلی میں، انہوں نے کہا دیا عدم اعتماد لائیں نون لیگ کے لیے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس حد تک تو انتشاری ٹولہ ہے نا، انہوں نے تو فوراً دیکھا، انہوں نے تو وہ موقع پرست جو ہوتے ہیں نا وہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ناراض ہیں تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اپورچونسٹ ہیں وہ، انہوں نے فوراً ایک اپنا تیر پھینک کر کے پیپلز پارٹی لینا چاہیں گے اس موقع سے. گیان صاحب دیکھیں پی ٹی آئی کی جو عادت ہے نا یو ٹرن لینے کی، اس لیے ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اگر وہ پولیٹیکلی میچور ہوتے تو اقتدار میں کوئی بھی، لیکن اس حد تک تو نہیں جائے گا نا آپ لوگوں کی ناراضگی، اس حد تک تو نہیں جائے گی نا آپ کی پیپلز پارٹی. نہیں یہ دیکھیں مدثر وہ اپارچونسٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ پیپلز پارٹی جا رہی ہے ناراض ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کی طرف تیر پھینکا کہ شاید یہ پکڑ لیں اس کو اور ہماری کنڈی میں آ جائیں. یہ ایسا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. وہ اصل میں وہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں، انہیں سیاست آتی ہی نہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ سیاسی پارٹی کیسے ڈلیور ناراض ہے تو ہمارے اتحادی ہیں، ہم انہیں راضی کر لیں گے، کوئی بات نہیں. جی راضی ہوں گے گیان صاحب؟ معاملات اس حد تک پہنچ گئے راضی ہونے تک؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی ایشو ہو وہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اور ڈیموکریسی کو ہم ڈیموکریسی از دا نیم آف ڈائیلاگ ہمارا سلوگن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. تو ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ دروازے پی ٹی آئی کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. اگر وہ پولیٹکس کرنا چاہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جو اوپر سے لے کر کرسی پہ بٹھا دیں.
प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, मसला यहाँ पे शुरू होता है। तो वही बात जो पानी पे आई, तो पानी, पंजाब का पानी, सिंध का पानी, खैबर पख्तूनख्वा की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो आप हिस्ट्री लेके देख लें ना कि पानी हमारे पास ज्यादा पानी मौजूद है कि नए कैनाल बनाए। ये तो कभी कभार चौथे साल 10वें साल, पंजाब में तो काफी वक्त के बाद सैलाब आया है, उसमें भी साउथ पंजाब डूबा है। साउथ पंजाब के बाद इस दफा हमारी स्ट्रेटेजी ठीक थी, वरना इतना पानी था कि कहीं से भी थोड़ी मिसमैनेजमेंट होती तो सिंध पूरा डूब सकता था। तो इतना ज्यादा पानी था उसमें। बिलावल साहब ने भी तारीफें की, लेकिन तारीफों को बदले में क्या मिला? सिर्फ पानी पे बात नहीं हुई, विस्प पे भी बात हुई। हम तो कह रहे थे ना विस्प एक अवेलेबल फोरम है। हमने 2022 के सैलाब में गरीब लोगों को खाने पीने की फौरी जरूरत की चीजें देने के लिए विस्प को इस्तेमाल किया। हम मुतालबा कर रहे थे अगर आप उस डेटा वहां पे, सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास डेटा वही है कि जिनको हम दे रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, हमारे यहाँ तो बाकी लोगों की भी डेटा मौजूद है, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन म्यूजिक वाले कहते हैं कि बिप्स प्रोग्राम को, बेनजीर के सपोर्ट प्रोग्राम को मिसयूज किया जाता है नाम को सियासी तौर पे। इस पे वाले से एमक्यू के भी एतराजात सामने आए हैं कई बार। लेकिन एतराज तो कोई भी करे, एक अच्छा प्रोग्राम है, हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर और कोई पॉलिटिकल बात करता है या लोगों की भलाई के लिए। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है ना, ये तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए। इसका कोई नाम से, क्योंकि मोहतरमा लीडर है इसलिए उसके नाम से मंसूब है। देखिए, मोहतरमा ने खून दिया है इस देश वतन के लिए, मोहतरमा ने इस डेमोक्रेसी के लिए खून दिया है। आजकल जो प्राइम मिनिस्टर और ये जो वज़रा, ये जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, वो उन पीपुल्स पार्टी के लीडरान और कारकुनों के खून के बदले में मिला है। इन लोगों में से किसी ने अगर कुर्बानियां दी हो, जदोजहदें की हो तो बताएं। ये तो हर एक की झोली में बैठने वाले लोग हैं। नहीं, देखें जी, हर पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, ऐसे नहीं होता। सब पार्टीज कुर्बानियां दे के अपने अपने हिसाब से दे के आई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मियां साहब को आप कहें कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज भी नहीं है। पीपुल्स पार्टी भी है, नहीं, बेशक आप ये कहें, नहीं, देखिए हर बंदे ने कुर्बानी दी है, आप ये हरगिज भी नहीं कह सकते, आप ये हरगिज नहीं कह सकते। आप गिनवा दें किसका एक लहू पसीने का गिरा हो ना। पसीना क्यों नहीं गिरा जी? काम किए हैं सबने। पीएमएलएन की अगर हिस्ट्री देखें, पीएमएलएन को निकालें तो यहाँ पे कौन सा काम है, आप बता दें किसने काम किया है? के बाद जी अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी का साइड लिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पीपुल्स पार्टी ने खून दिया है तो पहले नंबर पर उनका बनता है। देखिए, अब अल्लाह ताला ने जिनकी शहादत लिखी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से लिखी। हम बीबी शहीद के, हम कहते हैं कि वो भी शहीद है, उनके वालिद साहब भी, हम इसको कभी भी डिनाई नहीं करेंगे कि हम कहेंगे नहीं उन्होंने अपने वतन के लिए नहीं दी, ये बात गलत होगी। ठीक है, जो चीज है हमेशा फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। कुर्बानियां सबकी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टेट्समैन हैं वो सबके होते हैं। जब हम पार्लियामेंट में भी बैठते हैं तो पीपुल्स पार्टी हो, इवन जमायत इस्लामी हो, जिन लोगों ने भुट्टो की फांसी पे भी मिठाइयां बांटी उस टाइम पे, जो जहां पे था, आज वो जो माजी में रहता है ना वो तरक्की नहीं करता, माजी से सबक सीखते हैं, हमेशा माजी से सबक सीखते हैं। तो आज हम नून लीग के साथ इसलिए बैठे हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इत्तेहाद करेंगे, इत्तेफाक करेंगे तो ही तरक्की करेगा। शहजाद साहब की तरफ जाने चाहूंगा। शहजाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ज्ञान साहब ने एक पॉइंट भी रेज किया, आप दूसरे मौजू पे जवाब देना चाहते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, उस पर भी दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि किनाल का मामला भी उठा जा रहा है और किनाल के मामले को एक दफा दोबारा से उठाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम का क्या स्टैंड है इस हवाले से? हमारा इस पे बड़ा क्लियर मौकफ है कि अगर कोई भी सूबा अपने हिस्से के अंदर से वो अपनी कैनाल बनाता है, पानी कहीं डाइवर्ट करता है, वो उसका राइट है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे सूबे का पानी इस्तेमाल होता है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल जो जिस सूबे का उसके अवाम का और वहां का हक है वो पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब मैं आपको कैनाल के हवाले से एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। भाई, एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 6 लोग पानी पी रहे हैं, 4 लोग प्यासे बैठे।
آپ ان 4 لوگوں کی طرف پانی اس لیے ڈائیورٹ نہ کریں کہ یار یہ جو 6 لوگ ہیں ان کا بھی کم ہو جائے گا، تو بھائی ان کا تھوڑا کم ہوگا، 4 آپ کے پیاسے بھی تو پانی پی لیں گے نا، ان کا بھی تو حق ہے، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، ان کی زمینیں بھی اسی پاکستان کی لیکن زمینیں، جس جگہ پہ کینال بننے وہاں تو کوئی آبادی کا تاثر ہی نہیں ہے. لوگ خود کہتے ہیں کہ کس طرح بنجر کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کوئی بڑے ترقی یافتہ لوگوں کو، کوئی بڑے مالدار لوگوں کو ترقی یافتہ کو اور زیادہ ترقی یافتہ کرنا چاہ رہے ہیں. مدثر بھائی وہ زمین پاکستان کی زمین ہے اور بنجر زمینیں ہی آباد ہوتی ہیں، پہلے ساری زمینیں بنجر تھی، آہستہ آہستہ آباد لیکن ہوتی ہے. کیوں نہ ڈاؤن اسٹریم کو پہلے پانی دیا جائے تاکہ سندھ کی زمین، پاکستان کی زمین بچا لی جائے، وہ سمندر میں نہ آ جائے، پھر کینال کو دیا جائے. یہ بھی تو رائے ہے سندھ کے عوام کی. بجائے اس کے کہ آپ پہلے والی اپنی زرخیز خراب کریں، جو زرخیز زمینیں ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو خراب کریں. دوسری جو بات آپ نے کی نا مدثر بھائی کے پارٹیز کے درمیان میں پرابلمز ہے، یہ تو سیاست کا میں سمجھتا ہوں حسن ہے کہ یہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے، ڈائیلاگز ہونے چاہیے. یہ عوام کے مسائل کے لیے ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ عوام کے لیے کی جاتی ہیں، تو یہ تو پارٹیز کے اندر ہونی چاہیے. باقی قربانیوں کی بات کی نا سر، تو قربانیاں پیپلز پارٹی نے واقعی دی ہوگی، ایم کیو ایم نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جنہوں کا لیڈر سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر پہلا بنا تھا پاکستان کا. تو جمہوریت کی بات ضرور کرے لیکن جمہوریت میں باقی سب کو بھی اتنا ہی کریڈٹ دیں، سارا کریڈٹ سب کا حق ہے یہ. بالکل اگر کسی نے ڈیموکریسی کے لیے جلوس نکالا ہو، مار کھائی ہو تو کریڈٹ دیں گے. ایم کیو ایم نے تو دہشت گردی کی ہے. چلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. شہزاد صاحب یہی سے گفتگو وقت ہے بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ آصف شہزاد ایم کیو سے اور گیان چند صاحب پیپلز پارٹی، فرزانہ کوثر صاحب اور PMLN سے موجود ہیں. میں آخر میں کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، میں مختصراً چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی سیاسی صورتحال پہ اور موجودہ حالات پہ بات کریں. اب ایک بات چل رہی ہے جی، انتشاری ٹولے، وہ جو انتشار ملک میں پھیلاتے ہیں ان پہ پابندیاں لگائی جائے. ایک TLP جماعت پہ بھی پابندی کی تجویز ہے اور سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں. کیوں نہ سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو گروپ میں موجود ہیں یہ تینوں پارٹیاں اتحاد میں ہیں، حکومت میں ہیں اور ان کا تعلق حکومت سے، کوئی اپوزیشن سے نہیں ہے. تو عوام یہ سوچتی ہے کہ ان تینوں یا چاروں اتحادی پارٹیوں میں ہی اتفاق نہیں ہے، تو عوام مایوس نہیں ہوگی. آپ سے میں گیان چند صاحب پہلے آپ سے معلوم کرنا چاہوں اس پہ. دیکھیں ایشوز جو بھی ہیں، سمجھدار لوگ ٹیبل پر بیٹھ کر ان ایشوز کا حل نکالتے ہیں. جو بھی پارٹیاں، جو بھی پولیٹیکل گروہ چاہتا ہے کہ ان کے کچھ ایشوز ہیں یا وہ اپنا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ بندوق نہ اٹھائے. اگر کوئی بندوق کی زبان کرتا ہے، لا آف اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے باہر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بالکل کوئی حق نہیں ہے. جو بھی جائے گا اس پہ پابندی لگنی چاہیے. ریلیجیس جذبات اٹھانا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسے ہمارے کامپرس بھی کرتے ہیں، ہمارے ایم کیو والے بھی کرتے ہیں، آپ صرف ایک زبان کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو پھر غلط کرتے ہیں. لیکن اگر پرامن طور پہ آپ بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رد کر بات کرتے ہیں تو پھر بات ٹھیک ہے. لیکن یہ نفرتیں پھیلانے کا سلسلہ بند کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی سب صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے، سب زبانوں کی نمائندگی کرتی ہے، سب طبقات کی، مذہبی، لبرل، سوشلسٹ، کمیونسٹ، سب لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھی چیزیں اپناتے ہیں، جو بری چیزیں ان کے لیے دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی پارٹیز بھی ایسے کریں تو یقیناً ملک خوشحال بنے گا، ملک میں امن قائم ہوگا. سب سے زیادہ جو ہے امن قائم ہوگا. شہزاد صاحب آپ سے بھی یہ رائے لینی چاہیے کہ انتشار جو بھی سیاسی پارٹی یا اس کا کوئی ونگ پھیلاتا ہے فوراً پابندی لگنی چاہیے اور ایسے انتشاریوں کو کچھ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کریں. بالکل، اور ایسی پارٹیوں کو پابندی بھی لگانی چاہیے. اور منصر بھائی ایسے لوگوں کو آئندہ آگے آنے کا راستہ بھی روکنا چاہیے. میں چھوٹی سی آپ کو پرانی بات یاد کراؤں گا. 2014 میں جنوری 2014 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے
اور اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کا پلان بنا تھا جس میں 4 رکنی کمیٹی حکومت کی طرف سے تھی اور 4 لوگ بھی ٹی ایل پی کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ 4 لوگ کون تھے. ان میں سے سب سے پہلے جناب بانی تحریک انصاف کا نام ٹی ایل پی کی طرف سے دیا گیا کہ یہ ہماری طرف سے ہمارے نمائندہ ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. دوسرا مولانا سمیع الحق کا نام تھا. تیسرے ہمارے لال مسجد والے مولانا تھے. تو بعد میں خیر خان صاحب کو جب لوگوں نے کو سمجھایا تو خان صاحب اس سے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے معذرت کر لی. لیکن تحریک کے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک طالبان پاکستان اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا رہی ہے 2014 میں تو ان کا ایک دوسرے پہ کتنا اعتماد ہوگا. ہمیشہ بندہ کسی اعتمادی آدمی کو بناتا ہے نا. اور آج آپ نیا سی ایم جو انہوں نے بنایا ہے, نیا سی ایم کا آپ دیکھ لیجئے گا, پھر وہی تحریک طالبان پاکستان کی طرف ان کا نرم گوشہ ہوگا, وہ ان کی طرف سے وفاق کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ضرور جو متعلقہ ادارے ہیں, جو متعلقہ لوگ ہیں, ان کو نوٹس لینا چاہیے. صحیح. فیضان صاحب وقت کم ہے, آپ کی طرف جائیں گے. صرف یہ بتانا چاہوں گا, آپ سے پوچھنا بھی یہ چاہوں گا, اگر سیاسی پارٹیاں, آپ لوگوں کی اتحادی جماعتوں میں سے بھی کوئی سیاسی پارٹیاں اگر اس طرح کی انتشارانہ بات کرے یا کوئی کہے تو اس کو کس طرح کی سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو بھی اس طرح کی بات کرے گا اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے کوئی, بالکل اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے پروٹیسٹ ہے وہ بالکل پرامن ہے. پرامن کہاں سے ہے؟ کبھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کا جتنا پرامن احتجاج انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. تو وہ جو انسپیکٹر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی تو کسی کا بیٹا اور بھائی تھا نا. یہ اس بات کو لے کے اور پھر لوگوں کو ماؤں کی قسمیں, بہنوں کی قسمیں دے کے نکالنا چاہیے یا بات چیت کے رستے بھی بند کر دینے چاہیے, یہ بھی بتائیے. نہیں, میرے حساب سے تو اس پابندی ہونی چاہیے سختی سے, کیونکہ 2 دفعہ 1 دفعہ 3 دفعہ کتنی دفعہ بات چیت ہونی چاہیے؟ آپ ہی بتائیں کتنی دفعہ بات چیت ہونی چاہیے. اگر آپ ایک بات کو نہیں سیکھ رہے, آپ بار بار وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں, یہ ٹی ایل پی بار بار یہ ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہے نا, بار بار. مطلب ابھی ان کے اکاؤنٹ بھی ان کے فریز ہونے چاہیے, فیس بک ہو گیا یا جو بھی. اور دوسرا, ان پہ پابندی میرے حساب سے بنتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, اور لوگوں کے ماؤں, لوگوں کی جو بچے ہیں نا ان کو یہ مروا رہے ہیں. خود تو آپ آگے نہیں آتے, خود بھاگ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کے پروگرام اسلام آباد ٹائم کے لیے. اور ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات کی سندھ اور پنجاب کے بیچ میں جو کشیدگی تھی, ایک طرح کی بیانات کی حد تک کشیدگی تھی, اور دونوں صوبائی حکومتوں کے بیانات تھے, لیڈران کے, وفاقی صدارت معاملہ چلا گیا, اور معاملہ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات بھی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کیے جا سکتے ہیں. اور ایسے شر پسند عناصر چاہے کسی بھی سیاسی جماعت میں موجود ہوں, ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ.